لیکن یہ تمام واقعات اس قدر سادہ ہرگز نہ تھے۔ اس تمام محاذ آرائی میں بنیادی تنازع بادشاہ کی ٹیکسیشن کی پالیسی پر تھا۔ برطانیہ اس وقت ایک فیوڈل یا جاگیردارانہ طرز کا معاشرہ تھا، جہاں پر اشرافیہ اسی فیوڈل طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے اپنے علاقوں اور جاگیروں میں اس اشرافیہ یا نوبلٹی کو بے حد وسیع اختیارات حاصل تھے۔ یہ اپنی مرضی کے مطابق ٹیکس عائد کرتے اور عملاً جیسے چاہتے اپنی رعایا سے سلوک کرتے۔ کنگ جان نے اشرافیہ کے ان اختیارات سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، کیونکہ وہ اس منہ زور اور بے لگام اشرافیہ کی قوت کو محدود کرنا چاہتا تھا۔ کنگ جان نے مجموعی طور پر کوئی ایسا اقدام نہ اٹھایا جو کہ براہ راست عام عوام کے لیے مشکل پیدا کرتا، بلکہ اس نے صرف اشرافیہ پر بھاری لگان اور جرمانے عائد کرنے شروع کیے۔ اس کے نتیجے میں مرات یافتہ طبقے کے اکثر افراد بادشاہ کے مقروض اور نادہندہ ہو گئے۔ بادشاہ نے جب سختی سے وصولی کا عمل شروع کیا تو اشرافیہ آہو بکا کرنے لگی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس تنازع کا مقصد نہ تو انسانی حقوق تھا اور نہ ہی اعلیٰ انسانی اقدار، بلکہ صرف اور صرف اشرافیہ کے اقتدار اور مراعات کا دفاع تھا۔ میگنا کارٹا کو اعلیٰ انسانی حقوق اور آزادی کے آئین کے طور پہ جو دیکھا گیا، یہ محض 17ویں اور 18ویں صدی میں اس کی اثر نو تشریح کا نتیجہ تھا۔ خصوصاً ایڈورڈ کوک اور انلائٹنمنٹ کے دیگر دانشوروں نے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ایسا کرنا شروع کیا، ورنہ اس دور میں کہ جب یہ واقعات پیش آئے تو معاملہ صرف اشرافیہ اور بادشاہ کے مابین اقتدار اور اختیارات کا ہی تھا۔ اس میں سماجی فلاح، جمہوریت یا شخصی آزادی کا کوئی ذکر نہ تھا۔ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ میگنا کارٹا سے اس تنازع کا حل نہیں ہو گیا۔ تب بادشاہ کی سیاسی پوزیشن کمزور تھی، لہٰذا اس نے مصلحتاً یہ معاہدہ قبول کر لیا، لیکن بعد میں اس کی تفصیلات اور عمل درآمد پر پھر سے اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ جھگڑا بدستور جاری رہا۔ اس موقع پر بادشاہ نے اپنی ہزیمت کا بدلہ چکانے کے لیے باغی بیرن سے یک کے بعد دیگرے نمٹنا شروع کیا، اور ان میں سے بہت سوں کو شاہی عتاب کا نشانہ بننا پڑا۔ اس صورتحال میں اشرافیہ اس قدر بوکھلا گئی کہ انہوں نے بغاوت میں ساری حدیں ہی پار کر لیں اور فرانس کے شہزادے پرنس لوئس کو دعوت دی کہ وہ برطانیہ پر حملہ کرے اور کنگ جان کا خاتمہ کر دے۔ یہ اقدام صریحاً غداری کے زمرے میں آتا تھا، لیکن اشرافیہ نے اپنا اقتدار اور مال و دولت بچانے کی غرض سے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ کنگ جان نے بھی شاید اس قسم کی صورتحال کا اندازہ کئی سال پہلے ہی لگا لیا تھا، لہذا نہایت دور اندیش سیاسی حکمت عملی کے تحت اس نے پہلے ہی یعنی 1213 عیسوی میں برطانیہ کو کلیسا کی جاگیر قرار دے کر کلیسا سے اپنے تعلقات نہایت خوشگوار کر لیے تھے۔ جب شہزادے لوئس نے 1216 عیسوی میں برطانیہ پر حملہ کیا تو برطانوی اشرافیہ کی اسے بھرپور تائید حاصل تھی۔ اس نے آتے ہی لندن اور کئی دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور یوں کنگ جان کے لیے صورتحال نہایت مخدوش ہو گئی۔ کنگ جان نے فوراً اپنے اتحادی پوپ سے رابطہ کیا، اور پوپ نے اس کی بھرپور تائید کرتے ہوئے میگنا کارٹا کو ہی منسوخ کر دیا، اور اشرافیہ کے تمام اراکین جنہوں نے پرنس لوئس کا ساتھ دیا تھا انہیں عیسائی ملت اور مذہب سے خارج کر دیا، یعنی ایکس کمیونیکیٹ کر دیا۔ بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران ہی کنگ جان بیمار ہو گیا، اور بیماری کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے وفادار جنرل ولیم مارشل نے اس کے 9 سالہ بیٹے ہنری سوم کو تخت پر بٹھایا اور بطور سپہ سالار لوئی کے خلاف زبردست جنگ لڑی اور کئی محاذوں پر پرنس لوئس کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ مزید یہ کہ سیاسی حکمت عملی کے تحت ولیم مارشل نے میگنا کارٹا کا ایک ترمیم شدہ مسودہ بھی منظور کر لیا۔ ایسا کرنے پر برطانوی اشرافیہ کی مزاحمت کا زور یک لخت ٹوٹ گیا، اور یگے بعد دیگرے انہوں نے ہنری سوم کی اطاعت کر لی۔ تمام برطانوی اتحادیوں کے اس طرح سے ساتھ چھوڑ جانے پر لوئی کو نہایت شرمندگی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اگلے سال ہی یعنی سن 1217 عیسوی میں شکست خوردہ برطانیہ سے واپس اپنے وطن لوٹنے پر مجبور ہو گیا۔
یہ واقعہ تمام یورپ میں لوئی کے لیے نہایت جا گھنسائی کا باعث بنا، لیکن برطانوی اشرافیہ کو بھلا لوئی سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ انہوں نے محض اپنے مقاصد کی خاطر اسے استعمال کیا اور مقاصد مل جانے پر ساتھ چھوڑ کر انجان بن گئے۔ میگنا کارٹا ہر پہلو سے بادشاہ اور اشرافیہ کے مابین طاقت کے اشتراک کا محض ایک فارمولہ تھا۔ اسی لیے اس دور کی تاریخ میں اکثر اس کو ریبیلین بائی دا کنگز ڈیٹرز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی امراء کی بغاوت جو سرکاری واجبات سے بچنے کی خاطر کی گئی۔